سر یہ بتاؤ، گلگت بلتستان سر 23 تاریخ کو باقاعدہ اعلان کریں گے کہ گلگت بلتستان صوبہ بنیں گے، تو سر آپ نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہے، ایسا بہت سے ہیں، سینٹ میں اگر بل آ جاتے ہیں تو آپ پاس کرنے میں کتنا ایگری کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جتنی خدمت نواز شریف صاحب نے ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے کی ہے وہ کسی دور میں نہیں ہوئی۔ ان سے پہلے بھٹو صاحب نے کام کیا تھا، لیکن جو ترقیاتی منصوبے ہیں، وہ جو سیاحت ہے، ٹورزم ہے، جو سڑکیں ہیں، جو ہر ڈسٹرکٹ میں اسپتال بنے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ نواز شریف دور میں۔ اب اگر ہمارا جو موقف ہے یونائٹڈ نیشنز میں کہ ہم کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پلیبسٹ یعنی یہ ایک طرح کا ریفرینڈم ہو جس میں کشمیری عوام کو موقع ملے کہ وہ ووٹ دیں کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، اس میں پھر گلگت بلتستان بھی ان کے لوگوں نے بھی حصہ ڈالنا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ ایک ریاست کشمیر کا حصہ ہے گلگت بلتستان، ہمارا اپنا آزاد کشمیر بھی۔ لیکن دوسری طرف یہاں کے لوگوں نے لڑ کر جہاد کر کے اس کو ڈوگرا راج سے آزاد کرایا ہے، تو اگر ہمارے موقف کو جو ہم نے یونائٹڈ نیشن میں اختیار کیا ہوا ہے اس کو نقصان نہ پہنچے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نقصان پہنچے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سر اگر یہ جو وہاں پر اگر صبح نہیں بنتا تو سر آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہیلتھ کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے بہت برے حالات ہیں گلگت بلتستان میں، تو صحت کے اوپر ہمیں ہر چیز کے لیے پنڈی آنا پڑتے ہیں، تو غریب بندہ تو دوسری بات سر ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ کو کدھر استعمال کریں؟ بندہ وہاں پر ڈاکٹر ہی نہ نرس جانے کو تیار ہوتا ہے، کو سر نہ نون لیگ پیپل پارٹی کی جو بھی حکومت آتے ہیں سر وہ وہاں پر جی بی کی صحت کے اوپر تو کوئی کام نہیں کرتے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ہسپتال بنایا، حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے بہت کام کیا، لیکن وہاں ابھی مزید بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ان کے صحت کارڈ کا تعلق ہے، یہ تو ہے ایک ڈرامہ، یہ تو پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس اتنے، مثلاً یہ ہارٹ سرجری جو ہے، دل کی سرجری کے 3.5 لاکھ روپے منظور کرتے ہیں، وہ 3.5 لاکھ روپے تو خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا، تو وہ وہاں دل کا آپریشن کوئی نہیں ہوتا، مل کے پیسے کھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہے صحت کارڈ ہے کہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ 10 روپے کی دوائی نہیں ہوتی یا 100 روپے کی دوائی نہیں ہوتی، وہ 20-50 ہزار کا بل بناتے ہیں اور دستخط کرواتے ہیں اور آپس میں کھا جاتے ہیں، تو یہ تو ہے ڈرامہ، جھوٹ ہے۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے KPK میں بھی جو دور کے پہاڑی علاقے ہیں وہاں بالخصوص مثلاً TB اور پھیپھڑوں کی بیماریاں زیادہ ہیں، تو اس طرح سے گلگت بلتستان جو ہے وہاں بھی کافی بیماری ہے، تو اگر رب العزت نے مسلم لیگ نون کو موقع دیا تو دوبارہ جو ہے ہم انشاءاللہ جہاں ہم نے یونیورسٹیاں بنائیں، جہاں ہم نے لڑکیوں کے کالج بنائے، اسپتالوں کا میں نے بتا دیا ہے، سڑکیں بنائیں، چھوٹے بجلی گھر بنائے، تو زیادہ اب زور جو ہے وہ ایک تو دیں گے ہم ٹورزم پر، اور ایک اس کے ساتھ یہ صحت جو ہے، تاکہ وہاں صحت بھی اور کارخانے لگیں اور وہاں کی مقامی جو صنعت ہے اس کو فروغ دیں تاکہ لوگوں کو وہاں روزگار ملے، فروٹ آرچرڈز لگیں۔ یہ ہمارا پورا پروگرام ہے، لیکن یہ اتنا مشکل اور اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے دنوں میں جب ہمیں اللہ نے موقع دیا تو آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کی ہی قیادت میں ہم گلگت بلتستان کے لیے ان حوالوں سے انشاءاللہ بہت کام کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں حسین بلغاری، آپ دیکھ رہے ہیں ABC اردو TV پر۔ آج ہم بات کریں گے سب اہم ایشو پر، 2-3 ایشو ہیں اس وقت جو موضوع کو بحث بنا ہوا ہے۔ ایک سر PDM کا لانچ مارچ کے اوپر چل رہا ہے کہ حکومت گریں گے یا نہیں گریں گے، دوسری مہنگائی اوپر عروج پر جا رہے ہیں، دوسری نواز بیک سائڈ پر کیوں ہے، نواز شریف کا واپس ہی آئیں گے۔ 23 مارچ پر جو بات ہوں گے گلگت بلتستان کا ایک آئینی صوبہ بنانے کے لیے اعلان کریں گے، اس میں سے کتنا رائے جانتے ہیں؟ آئیے آج ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں، اس وقت مہمان ہیں، اس تعریف کو محتاج نہیں ہے، صدیق الفارق صاحب ہیں،
پی ایم نون سے تعلق ہے سر کیسے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. سر کیسا لگتا ہے کہ جس طرح سیاست اونچائی پر بات کریں کہ 5 سال پورا کریں گے پی ٹی آئی؟ دیکھیے جی، خدا نہ کرے کہ یہ 5 سال پورے کرے. اس نے 4.25 سال میں جو حال کر دیا ہے پاکستان کا، آپ عوام میں سے ہیں، میں بھی عوام میں سے ہوں. میں ابھی یہ 1.5 گھنٹہ پہلے سبزی منڈی سے اور دوسری جگہ سے سودا خرید کے آیا ہوں. اگرچہ میں الحمدللہ ایک سیاسی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن میں خود جاتا ہوں بازار، میری بیوی جاتی ہے سودا خریدنے. بجلی کا بل دیتے ہیں ہم، گیس کا بل دیتے ہیں، پیٹرول خریدتے ہیں. اب جو گاڑی کا ٹینک نواز شریف کے دور میں 2500-2600 کا بھر جاتا تھا، اب وہ جناب تقریباً 6800 کا یا 7000 کا بھرتا ہے. سر یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم سر پھر قابل سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، پھر قابل کے پاس بھی ابھی کیا سر یہ ایک ساتھ سے جماعت ایک سائڈ پر ہو رہے ہیں یا الگ الگ اس میں ڈیوائڈ کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب سیاستدان ہیں. پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب ہم سب ایک ہی پارٹی میں تھے. پھر پرویز مشرف نے جو کیا آپ کو پتہ ہے، پھر اس وقت میاں صاحب کو تو انہوں نے پرویز مشرف نے باہر بھجوایا، اور یہ حضرات جو ہیں پھر چلے گئے پرویز مشرف کے ساتھ اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو اس کے باوجود ہم اسی ملک کے سیاستدان ہیں. اگر وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ملک اس وقت برباد ہو رہا ہے، عوام کی حالت بہت پتلی ہو گئی ہے، ہمارے ملک کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور مل بیٹھتے ہیں اور پھر ساتھ دیتے ہیں پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا، ساری باقی پارٹیوں کا، تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. سر یہ آپ لوگ ایم ایل اعتماد کب تک لائیں گے سر؟ عدم اعتماد کی حتمی تاریخ، یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا کٹ آف ڈیٹ، کہ جی 5 مارچ ہے، 10 مارچ ہے، 9 مارچ ہے، اس کا تو ابھی اعلان نہیں ہوا. لیکن میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز مارچ میں ہی عدم اعتماد آ جائے گی اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہو. سر ہر میٹنگ میں مریم نواز صاحبہ کہیں بھی نظر نہیں آتے، اب وہ کیا سر اندر کی کیا کہانی ہے؟ کہانی کوئی بھی نہیں. جناب نواز شریف نے سارے اختیارات جو ہیں وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کو، جو پارٹی کے صدر ہیں، انہیں دیے ہیں. سینئر ہیں عمر میں، وہ اپنے بڑے بھائی سے 1.5-2 سال ہی چھوٹے ہیں، اور پھر وہ بڑے کامیاب ایک منتظم، ایک ایڈمنسٹریٹر بطور وزیر اعلیٰ، انہوں نے بڑی کامیابی سے لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں اور اچھے مذاکرات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں ساری اپوزیشن کو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جس وقت ضرورت ہوگی مریم نواز صاحبہ کی عوامی جلسوں سے خطاب کرنے کی تو وہ ہوں گی. ابھی جب ملاقات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب سے یا ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب سے، تو اس میں مریم نواز صاحبہ بھی تھیں اور حمزہ شہباز بھی تھے. ہم کب سے سن رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، تو کب تک امید ہے سر؟ آخری کوئی ڈیٹ وغیرہ؟ دیکھیے، یہ تو نواز شریف صاحب خود تو نہیں گئے تھے نا. یہ جب انہیں بار بار مختلف لوگ بھیج رہے تھے کہ آپ چلے جائیں باہر، تو انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ایک تابوت پنجاب سے بھی نکلنا چاہیے، کیونکہ سندھ سے 2 تابوت نکلے، خیبر پختونخوا سے 1 تابوت نکلا، بلوچستان سے بھی تابوت نکلا. میں بھی باہر نہیں جاؤں گا، اگر میری موت آتی ہے تو آ جائے جیل خانے میں. پھر انہوں نے ڈاکٹرز، پھر انہوں نے سلو پائزننگ شروع کی، زہر دینی شروع کی، کیونکہ وہ میاں صاحب کو ادھر رکھنا نہیں چاہتے تھے. پھر ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، پھر اتنے کم ہوئے کہ اس میں ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا. ہر دوسرے دن پنجاب کی وزیر صحت جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس کرتی تھی میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے. پھر خود حکومت نے کہا کہ ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، پھر ان کو باہر بھیجا. اب تو عمران خان نے کہا جی میں نے غلطی کی ہے، عمران خان نہیں بھیجا. تو اب انہوں نے خط لکھا ہے اٹارنی جنرل نے ان کے ڈاکٹر کو، اسے مل گیا ہے، وہ ان کو جواب دے دے گا. لیکن میاں صاحب پاکستان سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں رہنا چاہتے.
جو ہی ان کی صحت بہتر ہوگی انشاءاللہ العزیز، وہ کل بہتر ہوتی ہے، مہینے میں بہتر ہوتی ہے، ان کا جو بائی پاس ہے اگر وہ ہو جاتا ہے، اصل مسئلہ تو ان کے دل کا تیسرا آپریشن ہے، گردے اس کے ساتھ ان کے جو ہیں وہ بھی کافی خراب ہیں، ایک ان کی یہ رگ جو ہے جو یہاں سے خون لے کے دماغ کی طرف جاتی ہے وہ بھی سکڑی ہوئی ہے، یہ ان کے مسائل ہیں۔ یہ تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ فوت ہو گئیں، یہ تو پی ٹی آئی والے تو اس وقت بھی مذاقیں کر رہے تھے، تو اللہ انہیں پوچھے گا کہ اچھا مذاق کر رہے تھے، اور وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئیں، تو یہ اب بھی مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ میاں صاحب اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو کر آئیں گے اور ملک کی خدمت کریں گے۔ سر سیاستدان اتنا پڑھا لکھا ماشاءاللہ قابل لوگ آتے ہیں، پھر سر ایک کلچر آیا ہوا ہے، ایک دوسرے کو چور ڈاکو گالی گلوچ میں ٹرینڈ چل رہا ہے، سر ینگ لڑکوں کے پاس کیا فرق چلے گا جو نیا سیاستدان آئیں گے؟ یہ معاملہ جب اے آر ڈی بنی تھی نا تو یہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ 80 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والوں میں بھی، لیکن اتنا کلچر خراب نہیں تھا جس طرح سے پی ٹی آئی والوں نے خراب کیا۔ پھر اس کے بعد آ گیا عمران خان نے تو اخلاق اس کا اپنا بھی جو ہے وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے نوجوان نسل کا بھی اخلاق کافی تباہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بری بات ہے۔ ہمیں اگر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی لی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر جھوٹ بولنا بند کرنا چاہیے، پھر بدزبانی بند کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا، اور اس بات سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی نسلوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، خدا کا خوف کریں اور اپنی بھی اصلاح کریں اور نوجوان نسل کی بھی اصلاح کریں، اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ خود اپنے کردار سے مثال قائم کریں۔ سر یہ بتاؤ، گلگت بلتستان سر 23 تاریخ کو باقاعدہ اعلان کریں گے کہ گلگت بلتستان صوبہ بنیں گے، تو سر آپ نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہے، صاحب بہت سے ہیں، سینٹ میں اگر بل آ جاتے ہیں تو آپ پاس کرنے میں کتنا ایگری کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جتنی خدمت نواز شریف صاحب نے ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے کی ہے وہ کسی دور میں نہیں ہوئی۔ ان سے پہلے بھٹو صاحب نے کام کیا تھا، لیکن جو ترقیاتی منصوبے ہیں، وہ جو سیاحت ہے، ٹورزم ہے، جو سڑکیں ہیں، جو ہر ڈسٹرکٹ میں اسپتال بنے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ نواز شریف دور میں۔ اب اگر ہمارا جو موقف ہے یونائٹڈ نیشنز میں کہ ہم کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پلیبسٹ یعنی یہ ایک طرح کا ریفرینڈم ہو جس میں کشمیری عوام کو موقع ملے کہ وہ ووٹ دیں کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، اس میں پھر گلگت بلتستان بھی ان کے لوگوں نے بھی حصہ ڈالنا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ ایک ریاست کشمیر کا حصہ ہے گلگت بلتستان، ہمارا اپنا آزاد کشمیر بھی، لیکن دوسری طرف یہاں کے لوگوں نے لڑ کر جہاد کر کے اس کو ڈوگرا راج سے آزاد کرایا ہے۔ تو اگر ہمارے موقف کو جو ہم نے یونائٹڈ نیشن میں اختیار کیا ہوا ہے اس کو نقصان نہ پہنچے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نقصان پہنچے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سر اگر یہ جو گلگت بلتستان کے صوبہ بنانے آئینی سیٹ اپ دینے کے لیے باقاعدہ 23 تاریخ کو کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے کہ آئینی حقوق کے لیے، سر کتنا آپ نون لیگ کی یا پیپل پارٹی میں کتنا اپڈیٹ ہوں گے اگر واقعی میں ایک قانون پاس ہو جاتے ہیں، صبح دیتے ہیں؟ آنے دیجئے، ابھی تو وہ کیا تقریر کرتے ہیں، تقریر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس وقت ان کا وہ قوم کے سامنے کیا منصوبہ رکھتے ہیں، اس کو دیکھ کے بات۔ یہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھی جو ہے ہم آزاد کرا لیں اور وہ پاکستان کا حصہ بن جائے، میرا دل تو یہ چاہتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں تو اسٹوڈنٹ لائف سے گلگت بلتستان میں جو ہے وہ جانا آنا میرا ہے، گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کو منظم میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا تو جی چاہتا ہے، آپ کا بھی جی چاہتا ہے، لیکن پوری ہمارے پاکستان کے اور پوری قوم کے مفادات کو بھی دیکھنا ہے۔ جو
انہی کے مفاد میں، ہمارے گلگت بلتستان کے بھائیوں کے، ہمارے کشمیری بھائیوں کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں ہو، تو وہ اگر ہوتا ہے تو ہم سے زیادہ اپنے کشمیری اور گلگت بلتستان کے بھائیوں کا زیادہ دوست کوئی اور نہیں ہے۔ ہم نے تو خدمت کر کے دکھائی ہے نا، ہم نے تو خدمت کر کے دکھائی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو چیف کورٹ بنی تھی وہ میری سفارش پر بنی تھی۔ یہ جو پہلے وہاں گلگت میں آپ کو پتہ ہے الیکشن سے پہلے بڑے جھگڑے ہوا کرتے تھے، شیعہ سنی فساد، وہ جو پھر حلقوں کی تقسیم ہوئی وہ میری تجویز پر ہوئی، سردار مہتاب صاحب کے، اور پھر بعد میں میری سفارشات پر پیپلز پارٹی کے جو وزیر امور کشمیر تھے انہوں نے عمل کیا۔ اسلحے سے پاک جو ہے وہ میری تجاویز پر ہوا۔ یہ جو ایفارسٹیشن، یہ جو درخت لگا کے ایک درخت کٹے اور پھر اس کی جگہ درخت لگائیں اور یہ ان کا تحفظ، یہ میری تجاویز پر ہوا، اور یہ تجاویز میں نے دی تھی 91-92 میں، تو پھر ان پر یہ عمل ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد وہاں امن ماشاءاللہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جناب علی اور جو جنگلات ہیں وہ بڑے ہیں، اور اس کے بعد چیف کورٹ بنی، کیونکہ اس وقت یہی سوال تھا کہ ایک وہ ڈسٹرکٹ جج ہوتا تھا اور ایک جج پہ سارے معاملات تھے، تو میں نے کہا کہ ہم چونکہ ابھی صوبہ نہیں ہے، ہائی کورٹ نہیں بنا سکتے، اور ایک جج کی جو ہے نا یہ صحیح انصاف ہو نہیں سکتا، تو اس کا نام چیف کورٹ رکھیں، اختیارات ہائی کورٹ کے ہوں، وہ بنا۔ تو ہم تو اس حد تک آگے جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم نے کام کیا ہے۔ سر وہاں پر اگر صبح نہیں بنتا تو سر وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہیلتھ کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے بہت برے حالات ہیں گلگت بلتستان میں، تو صحت کو ہمیں ہر چیز کے لیے پنڈی آنا پڑتے ہیں، تو غریب بندہ تو دوسری بات سر ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ کو کدھر استعمال کرے بندہ؟ وہاں پر ڈاکٹر ہی نہ نرس جانے تیار ہوتا ہے، کو سر نہ نون لیگ پیپل پارٹی کی جو بھی حکومت آتے ہیں سر وہ وہاں پر جی بی کی صحت کے اوپر تو کوئی کام نہیں کرتے۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ہسپتال بنایا، حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے بہت کام کیا، لیکن وہاں ابھی مزید بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ان کے صحت کارڈ کا تعلق ہے یہ تو ہے ایک ڈرامہ، یہ تو پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس اتنے، مثلاً یہ ہارٹ سرجری جو ہے دل کی سرجری کے 3.5 لاکھ روپے منظور کرتے ہیں، وہ 3.5 لاکھ روپے تو خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا، تو وہ وہاں دل کا آپریشن کوئی نہیں ہوتا، مل کے پیسے کھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہے صحت کارڈ ہے کہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ 10 روپے کی دوائی نہیں ہوتی یا 100 روپے کی دوائی نہیں ہوتی، وہ 20-50 ہزار کا بل بناتے ہیں اور دستخط کرواتے ہیں اور آپس میں کھا جاتے ہیں، تو یہ تو ہے ڈرامہ، جھوٹ ہے۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کے پی کے میں بھی جو دور کے پہاڑی علاقے ہیں وہاں بالخصوص مثلا ٹی بی اور پھیپھڑوں کی بیماریاں زیادہ ہیں، تو اس طرح سے گلگت بلتستان جو ہے وہاں بھی کافی بیماری ہے، تو اگر رب العزت نے مسلم لیگ نون کو موقع دیا تو دوبارہ جو ہے ہم انشاءاللہ جہاں ہم نے یونیورسٹیاں بنائیں، جہاں ہم نے لڑکیوں کے کالج بنائے، اسپتالوں کا میں نے بتا دیا ہے، سڑکیں بنائیں، چھوٹے بجلی گھر بنائے، تو زیادہ اب زور جو ہے وہ ایک تو دیں گے ہم ٹورزم پر، اور ایک اس کے ساتھ یہ صحت جو ہے، تاکہ وہاں صحت بھی اور کارخانے لگیں اور وہاں کی مقامی جو صنعت ہے اس کو فروغ دیں تاکہ لوگوں کو وہاں روزگار ملے، فروٹ آرچرڈز لگیں۔ یہ ہمارا پورا پروگرام ہے، لیکن یہ اتنا مشکل اور اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے دنوں میں جب ہمیں اللہ نے موقع دیا تو آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کی ہی قیادت میں ہم گلگت بلتستان کے لیے ان حوالوں سے انشاءاللہ بہت کام کریں گے۔ سر آخری سوال، سر اگر آپ کے حکومت نیکسٹ پاکستان میں آپ کا حکومت بن جاتے ہیں تو سر آپ کی رد عمل آگے کیا پلاننگ ہوگا؟ یا وہی سیاست ہوں گے، اسلام آباد تک ہوں گے، پنڈی تک ہوں گے، لاہور تک ہوں گے، یا گلگت بلتستان کے اوپر کوئی اچھی کام کرنے کا آگے سوچے رکھیں گے؟ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ بڑے شہر جو ہیں نا، جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، فیصل آباد ہے، وغیرہ وغیرہ، ان میں چونکہ آبادی چھوٹے علاقوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، بہت گنجان ہوتی ہے، تو ان میں اگر آپ سڑکیں اور یہ اس طرح کی چیزیں نہ بنائیں اور وہاں فیسلٹیز نہ دیں، تو اگر پورے گلگت بلتستان کی آبادی جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی 16 لاکھ ہے، رقبہ کتنا ہے آپ کو پتہ ہے، اور
لاہور جو ہے اس کا رقبہ دیکھیں، گلگت بلتستان کے آدھے سے بھی کم ہے، اور آبادی جو ہے وہ کو 2 کروڑ ہے، تو اس آبادی کو بھی دیکھنا ہے نا۔ تو اس طرح سے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ مسائل بھی حل ہوں گے، لیکن گلگت بلتستان کو ہم اور کشمیر کو ترجیحی بنیادوں پر، پریارٹی پر ہم مزید فنڈز دیں گے۔ نواز شریف سے پہلے بہت کم فنڈز تھے، پھر یہ تو بلینز آف یعنی اربوں روپے نواز شریف صاحب نے دیے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہاں ٹورزم کو اور فروغ ملے، پروموشن ہو ٹورزم کی، اور مقامی صنعت لگے، تاکہ وہاں لوگ وہاں مختلف چیزیں، مطلب ہے وہاں کی زراعت، وہاں پھلوں کے درخت جو ہیں وہ مزید ہوں، وہ وہاں سے ایکسپورٹ ہو، اور جو چیز ایکسپورٹ ہو سکتی ہے۔ یہ جو وہاں سٹونز ہیں اور قیمتی دھاتیں ہیں، ان کو بھی ہم طریقے سے آگے بڑھیں۔ میں نے تو مجھے یہ معلوم ہے کہ وہاں کچھ سونے کے بھی ادھر ادھر ذخائر ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے بھی کام کریں گے، اور اس میں سے آمدنی جو ہے وہ گلگت بلتستان پر ہم پہلے لگائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دینے کا۔ نواز ہم اگلے موضوع پر پھر کہیں پر حاضر ہو جائیں گے اگلے سٹوری کے لیے۔ تب تک اللہ نے پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ۔